السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آیت نمبر 107 سورہ البقرہ تک ہم کر چکے ہیں، جس میں ہم نے اہل کتاب اور مشرکین کے بارے میں پڑھا کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نازل ہوا تو یہود کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور لفظ کو تبدیل کرتے، جیسے کہ ان کو حروف کو تبدیل کرنے کی عادت تھی، اور رائنا کو رائینہ بنا لیتے۔ اور پھر سے اگلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا یا یہ مشرک نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کوئی خیر نازل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ پھر ہم نے ناسخ اور منسوخ آیات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 108 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، اور کس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے؟ مومنوں کو۔ ان کے تسألو، تم بھی سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما، جیسا کہ سئیلا، سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے تو بنی اسرائیل بھی ایسے ہی سوال کرتے تھے اپنے پیغمبر سے، تو کیا تم بھی وہی کرو گے؟ ومن، اور جو کوئی یتبدل دل کفر، بدل کر لے گا کفر کو، بالایمانی، ایمان کے بدلے، فقط، تو تحقیق، دلہ، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ تو بنی اسرائیل جو خود کرتے تھے وہی اب مکہ والوں کو، مشرکین کو بھی سکھا رہے تھے، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو بھی سکھا رہے تھے کہ تم بھی رسول اللہ سے یہ سوال کرو، قرآن کے بارے میں شکوک ڈالتے اور پھر رسول اللہ سے وضاحت طلب کرتے، سوالات کرتے غیر ضروری۔ تو اصل چیزوں اور کام کو چھوڑ کر غیر ضروری کاموں میں پڑنے والے کبھی سیدھی راہ نہیں پاتے، منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے غیر ضروری سوالات سے پرہیز کرو، اور جیسے پیچھے کل کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مجلس کے اور علم سیکھنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، تو یہاں مزید غیر ضروری سوالوں سے پرہیز کرنے اور مزید سیکھنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے جو اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا وہی اب مسلمانوں کو بھی کرنے کو کہہ رہے تھے۔ سوال جو ہے، اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے، لیکن تنقیدی سوال کرنا، بلا وجہ یا بلا ضرورت سوال کرنا انسان کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی خصلت تھی کہ وہ بے عملی کا شکار تھے اور غیر ضروری بے تکے سوالات کے ذریعے ٹال مٹول کا انداز اختیار کرتے تھے، جیسا کہ گائے ذبح کرنے کے واقعے میں بیان ہوا تھا، اور اب وہ ایمان لانے والوں کو بھی اس پر اکساتے تھے۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل کی طرح زیادہ سوالات کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ ایمان اور اخلاص اور سمع و اطاعت کے قطعاً منافی ہے۔ جو کوئی یہ روش اختیار کرے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ عمل کی صلاحیت سے محروم ہو کر کفر کی طرف پھر جائے اور راہ حق سے بھٹک جائے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وضاحت کر دی گئی ہے، اسی کو عمل کے لیے کافی سمجھو۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ودّا، چاہتے ہیں، کثیرم، بہت سے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو، کاش، یردونکم، وہ پھیر دیں، لوٹا دیں تمہیں، من بعدی، بعد تمہارے، ایمانکم، ایمان سے، یعنی وہ تمہیں کفارن، کفر کی طرف۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل کتاب کے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹا دے، اپنے تئیں حسد کی وجہ سے، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا۔ تو حسد من عندی انفسہم، اپنے دلوں میں جو ان کے حسد ہے، من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہم الحق، ان کے لیے واضح ہو گیا، سچائی کھل کے سامنے آ گئی، حق سامنے آ گیا، رسول اللہ اور قرآن سچے ہیں، یہ وہ بہت اچھے طریقے سے جان چکے تھے۔
تو اب مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ کو کہا جا رہا آپ کیا کریں؟ وعفو، بس معاف کر دو، یعنی ان کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، جواب نہ دیں، وصفحوا اور درگزر کریں، یعنی ان کو ان کے قصور کا احساس بھی نہ دلائیں، شرمندہ نہ کریں غلطی کرنے والوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ، لے آئے اللہ تعالیٰ، بھی امر ہی اپنا حکم، یعنی دین کی تکمیل اور کامیابی کا فیصلہ مراد ہے یہاں پر۔ اور دین سکھانے والے کا اخلاق بہت زیادہ بلند ہونا چاہیے، اتنا بلند ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دشمن کی بھی بھلائی سوچے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ حق ان کے لیے واضح ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو پہلے ہی شدید غم اور غصہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کیوں نہ ہوئے، پھر ایمان لانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے اور ان کی متواتر کامیابیوں نے ان کے حسد اور عناد کی آگ کو اور بھڑکا دیا تھا۔ چنانچہ حق واضح ہو جانے کے باوجود وہ اسلام کو نقصان پہنچانے، شکوک و شبہات کے ذریعے ایمان لانے والوں کو ورگلانے اور اسلام سے پھیرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ گزشتہ آیات میں بھی ناسخ اور منسوخ کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے، لہٰذا مسلمانوں میں ان کے خلاف اشتعال پیدا ہونا فطری امر تھا۔ یہاں ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ یہودیوں کی سازشوں اور شیطانی حرکتوں پر عفو و درگزر اور اعلیٰ ظرفی سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ قادر مطلق جلد ہی فیصلہ صادر فرمائے گا اور حق کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو جب دین میں مخالفت ہو تو جواب نہ دیں، بلکہ کیا کریں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا، اور جو بھی تقدموا تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھی بھلائی میں سے، یعنی مخالفت کے باوجود صبر کرتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، نماز، دعا، صدقات، صبر، استغفار کثرت سے کرنا، یہ سب چیزیں تم کرتے جاؤ گے تو تجدوہ، پا لو گے اس کو، یعنی اس نیکی کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو نیکی کا صلہ، نماز یا دعا کا صلہ اگر نظر نہ آ رہا ہو دنیا میں، تو کہا کہ یہ سارے اعمال اللہ کے پاس موجود ہیں، جب تم وہاں جاؤ گے تو وہ تمہیں اس کا بدلہ وہاں پر دے دے گا۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ مومنوں کو عفو، درگزر اور صبر و تحمل کے ساتھ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی تلقین کی گئی ہے۔ عبادات کا یہ نظام اللہ سے قربت اور باہمی اخوت و محبت کے ساتھ ہی مومنوں کی تربیت و تزکیہ نفس، اجتماعیت کے استحکام اور عدل و انصاف پر مبنی صالح مسلم معاشرے کے پروان چڑھانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ ان کے اندر یہ احساس ابھارا جا رہا ہے کہ جو بھی عمل صالح وہ کریں، خواہ فرائض ہو، صلاۃ و زکوٰۃ کی پابندی ہو یا باہمی حسن و سلوک، صدقات و خیرات وغیرہ، یہ سب اخروی اجر کی امید پر ہونا چاہیے، یعنی ہمیں یہ سوچ کر عمل کرنے چاہیے کہ یہاں ہمیں اس کا صلہ ملے نہ ملے، اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت میں ضرور اس کا صلہ ملے گا۔ یہ شعور اور احساس انسان کی سیرت اور کردار کی تعمیل کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو آج کی آیات میں ہم نے پڑھا کہ یہود مسلمانوں کو دین اسلام سے بہکانا چاہتے تھے، اس دور میں بھی اور آج بھی یہی ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام کی طرف نہ آنے دیں۔ حیرت کی بات ہے کہ آج کا مسلمان ہونے کے باوجود مومن نہیں ہے، اور وہ اپنے دین سے، اپنی کتاب قرآن پاک سے بالکل ناواقف ہے، اور بڑی آسانی سے وہی سب کر رہا ہے جو کہ اہل کتاب یعنی ویسٹرن دنیا کرتی ہے، ان کے پیچھے لگ کر اپنی اصل حقیقت کو بھلا چکے ہیں۔ امت مسلمہ کا اصل مقصد دین اسلام کو سمجھنا، عمل کرنا اور اس کو آگے پھیلانا تھا، اور تمام دنیا کو اپنے پیچھے لگانا تھا اطاعت کے معاملے میں، لیکن مسلمان آج کے لوگوں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے چل کر اپنا اصل جو کردار ہے اس کو بھلا چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کامل عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔